یہ غزوہ ہند آخر ہے کیا؟ آپ تمام لوگ سوچتے ہوں گے، اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ غزوہ ہند تو بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اس بات میں آخر کتنی صداقت ہے اگر واقعی ہو چکا ہے؟ غزوہ ہند سے متعلق احادیث میں کیا بیان کیا گیا، اور کیا واقعی ابھی غزوہ ہند ہونا باقی اگر نہیں ہوا؟ ان اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے جس پر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ نگارسٹ زید حامد صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ زید صاحب جوائن کرنے کے لیے، وارم ویلکم ان دی پروگرام۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ جاتی ہے، کہ جنگ کی صورتحال تک نظر آنے لگتی ہے، تو ہمیں غزوہ ہند کا شور سنائی دیتا ہے، اور ہم کافی عرصے سے غزوہ ہند کا تذکرہ بھی سنتے آ رہے ہیں۔ یہ غزوہ ہند زید صاحب آخر ہے کیا، اور اس سے متعلق میں چاہوں گی کہ احادیث میں کیا فرمایا گیا، آپ پلیز وہ بھی بتائیے گا۔ فضا، یہ بات بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے جو آپ نے آج شروع کی ہے، کہ اس ساری کنفیوژن کو اب دور ہو جانا چاہیے۔ ہم بالکل واضح اور صاف بتا دیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق ہندوستان کے مشرکوں سے ہونے والی ہر جنگ غزوہ ہند میں شامل ہے۔ غزوہ ہند کسی ایک جنگ کا نام نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے جس کا آغاز محمد بن قاسم سے ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بھی غزوہ ہند کی مہموں میں شریک ہوتے تھے، پھر سلطان شہاب الدین غوری فاتح ہند، پھر اس کے بعد احمد شاہ ابدالی، اور اب یہ پاکستان فوج، پاکستان آرمی اور مسلح افواج ہماری جو مسلسل ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ تصادم میں ہے، یہ سب غزوہ ہند کی مختلف مہموں کے نام ہیں۔ اب جس چیز کا سوال اب اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ غزوہ ہند کی آخری مہم کب ہوگی؟ 1948 میں بھی جب ہم نے ہندوستان سے تصادم کیا مشرکوں سے، 65، 71، 99، جو جتنے بھی لائن آف کنٹرول پہ ہمارے کلیشز ہوتے ہیں، یہ سب غزوہ ہند کی مہمیں ہیں۔ وہ تمام مسلمان پاکستانی جو ہندو مشرکوں کے ساتھ حالت جنگ میں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہیں، انفارمیشن وارفیئر میں، اکنامک وارفیئر میں، محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں، وہ غزوہ ہند کے مجاہدین ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی جتنی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں، وہ ان میں جو آخر الزمان کی حدیث ہیں، جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو کے ختم ہو گیا، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو آخری زمانے کی احادیث ہیں، ان میں غزوہ ہند کا ذکر کثرت سے آتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی احادیث مبارکہ میں سندھ پر مسلمانوں کے حملے کا ذکر فرمایا، یہ محمد بن قاسم کا حملہ تھا جو سندھ پہ گیا۔ پھر ہند کا لفظ استعمال فرمایا، جو محمود غزنوی، غوری ابدالی اور پاکستان آرمی۔ پھر آپ نے مشرق کے جانب کا ذکر کیا کہ مشرق سے مسلمان فوجیں، آپ نے خراسان کا ذکر کیا، خراسان کی جانب کا ذکر کیا۔ ان تمام احادیث مبارکہ کو آپ اکٹھا کریں تو 100% یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں ایک مسلمان فوج جو ہندوستان سے ٹکرائے گی، ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹے گی، اور اس کے بعد پٹے گی واپس اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرے گی۔ اور یہی پاکستان بنا ہی اس لیے تھا، ہمارے بننے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے یہاں سے غزوہ ہند لڑ کر ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو توحید کے کلمے میں لے کر آنا ہے۔ اقبال بابا نے اس کے اوپر فرمایا تھا، ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا یہ چمن نغمہ توحید سے۔ اقبال بابا نے یہ بات خوشخبریاں اپنی زبان میں دی ہیں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ ساری خوشخبریاں پاکستان آرمی کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے۔ اور اب جو نریندر مودی نے جو کارروائی شروع کی ہے کشمیر میں، الحمدللہ یہ غزوہ ہند کی آخری مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ مبارک ہو پاکستانی قوم کو۔ اب اس خوش نصیبی میں اس سے پیچھے مت ہٹنا، اس کی بشارت سیدی نے اس وقت عطا فرمائی تھی، اور 1400 سال مسلمان اس کا انتظار کرتے ہیں۔